6 चीज़ें अमल को बर्बाद कर देती हैं। कितनी चीज़ें? 6 चीज़ें अमल को बर्बाद कर देती हैं। नंबर 1, लोगों के ऐबों में मशगूल रहना, यानी लोगों के ऐबों को तलाश करते रहना। अब ये किसका इरशाद मुबारक है? हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, आपका इरशाद मुबारक है कि 6 चीज़ें ऐसी हैं जो बंदे के आमाल को बर्बाद कर देती हैं। नंबर 1 कि लोगों के ऐब तलाश करते रहना, लोगों के ऐबों में मस्त रहना, अपनी फ़िक्र ना करना, अपने ऐबों को ना देखना, लोगों के ऐबों को देखते रहना कि ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, लोगों के ऐब कि ये क्या कर रहा है, फ़लाँ क्या कर रहा है, फ़लाँ क्या, यानी लोगों के ऐबों को देखते रहते हैं, उन पे नज़र रखते हैं, अपने ऐबों पे नज़र नहीं रखते। फरमाया जो शख्स ऐसा होगा, लोगों के ऐब तलाश करता रहेगा तो उसके अमल बर्बाद हो जाएंगे। और यहाँ किसी ने फरमाया कि न थी जो अपने ऐबों की हमको ख़बर, न थी जो अपने ऐबों की हमको ख़बर, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर, और पड़ी जो अपनी ख़ताओं पे ख़ुद नज़र, तो जहाँ में कोई बुरा ना रहा। तो इसलिए हमें अपने ऐबों की तरफ तवज्जो करनी चाहिए कि बजाय हम दूसरों की ऐबों को तलाश करते रहें। और फिर इस बात पे गौर करें, हम उंगली उठाते हैं दूसरे की तरफ, तो एक उंगली जाती है दूसरे की तरफ और अंगूठा ऊपर की तरफ होता है, और 3 उंगलियां बता रही हैं कि तू खुद क्या है। दूसरों को कह रहा है, उंगली उठा रहा है दूसरों की तरफ, तो 3 उंगलियां तेरी तरफ उठ रही हैं और तुझे कह रही हैं, अंगूठा भी ऊपर इशारा दे रहा है कि अल्लाह का खौफ कर, अल्लाह का खौफ कर, तू अपने अमाल देख, लोगों के ऐब ढूंढने में लगा हुआ है। तो नंबर 1 फरमाया जो लोगों के ऐबों में मशगूल रहे, ये उसका काम उसके अमल को बर्बाद कर देता है। दूसरे नंबर पर इरशाद फरमाया दिल की सख्ती, यानी जिस शख्स का दिल सख्त होगा उसके अमल बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि जो दिल सख्त होगा, एक दूसरी हदीस में प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिसका दिल सख्त होता है उसमें ईमान नहीं होता। जिस शख्स का दिल सख्त होता है उसमें ईमान नहीं होता। जब दिल सख्त होता है तो बंदा रहम नहीं करता, दिल सख्त होता है उसमें ईमान नहीं होता। जब दिल सख्त होता है किसी पे तरस नहीं करता। जब दिल सख्त होता है तो लेन देन के मामले में भी वो गड़बड़ कर जाता है, क्यों? दिल सख्त हो चुका है। तो दिल नरम होगा उसमें ईमान होगा। दिल नरम करने के लिए एक हदीस में प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिस शख्स का दिल सख्त हो उसे चाहिए कि वो यतीमों से प्यार करे, वो यतीमों से प्यार करे, उन पे शफ़क़त का हाथ रखे। जो शख्स यतीमों से प्यार करता है उसका दिल नरम हो जाता है। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया सबसे बेहतरीन घर वो है जिसमें यतीम हो और उन यतीमों से प्यार किया जाए। सबसे बेहतरीन घर वो है जिस घर में यतीम हो और उन यतीमों से शफ़क़त की जाए, उनसे प्यार किया जाए। और फरमाया सबसे बुरा घर वो है जहाँ पर यतीम रहते हों और उन पर तरस ना किया जाए, उन पर रहम ना किया जाए, उनको तकलीफ़ दी जाए। फरमाया ये सबसे बुरा घर है। आगे तीसरे नंबर पे इरशाद फरमाया कि जो चीज़ अमल को बर्बाद कर देती है वो है दुनिया की मोहब्बत। दुनिया की मोहब्बत, जब बंदा दुनिया से प्यार करता है ना, फिर उसको अपने बेगाने की पहचान ख़त्म हो जाती है। दीन से वो दूर निकल जाता है, इतना दूर निकल जाता है कि फिर उसे कुछ समझ नहीं आती। दिन रात उसको यही है, दौलत, दुनिया, अना और इज़्ज़त, झूठी इज़्ज़त, ख़ानदान, बरादरी वग़ैरह वग़ैरह। यानी वो दुनिया की मोहब्बत में जब पड़ जाता है तो दुनिया की मोहब्बत उसके आमाल को बर्बाद कर देती है। इसके आगे नंबर 4 आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हया की कमी। जिस शख्स में हया ख़त्म हो जाए, जिस शख्स में हया ख़त्म हो जाए
پھر اس کے اندر شیطانیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر شیطانیت پیدا ہو، کیوں؟ حیا ختم ہو گئی، پھر نہ وہ بڑوں کا ادب کرتا ہے، نہ وہ کسی پہ رحم کرتا ہے، نہ اپنوں کا ادب کرتا ہے، نہ بیگانوں کا ادب کرتا ہے، اس کے بولنے میں اخلاق نہیں ہوتا، اس کی گفتگو میں چاشنی نہیں ہوتی، اس کے بولنے میں اچھی گفتگو، نرم گفتگو نہیں ہوتی، کیونکہ حیا جب ختم ہو گئی ہے اب وہ اپنی زبان سے جو مرضی وہ بولتا رہے، کرتا رہے، وہ اس کے اعمال کو ہی برباد کرتے رہیں گے۔ اور ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کی حیا ختم ہو گئی اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ حیا کا تعلق ایمان سے ہے، ایمان کا تعلق حیا کے ساتھ ہے۔ فرمایا جس کے اندر حیا ختم ہو گئی اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ تو حیا یعنی اس کو سادہ لفظوں میں یوں لے لیں کہ بے غیرتی، بے شرمی، بے حیائی، بے پردگی، ان ساری چیزوں کا نام حیا ہے۔ اگر بے غیرتی، بے شرمی، بے حیائی، بے پردگی پیدا ہو گئی تو اب سمجھ جائیں کہ حیا ختم ہو گئی، حیا ختم ہو گئی۔ تو فرمایا جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کے بھی اعمال، وہ نماز روزہ بھی کرے، ذکر فکر بھی کرے تو اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ آگے نمبر 5 فرمایا لمبی امید، لمبی امید بھی بندے کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے کہ میں یہ کر لوں، میں یہ بنا لوں، یہ بنا لوں، دنیا کا فیکٹری لگا لوں، میں کارخانے لگا لوں، میں مارکیٹیں بنا لوں، میں دکانیں بنا لوں، میں کوٹھیاں بنا لوں، میں اتنا بینک بیلنس جمع کر لوں، اتنا کچھ بنا لوں۔ یہ لمبی امیدیں کہ میں یہ کچھ کماؤں، یہ بناؤں، میرا نام نکلے، بلے بلے واہ واہ ہو جائے، تو یہ لمبی امیدیں ہیں۔ فرمایا یہ لمبی امیدوں میں جب پڑ جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جب اللہ سے پیار نہیں کرے گا اور اللہ کی طرف نہیں آئے گا، دین کی طرف نہیں آئے گا تو پھر اس کے اعمال جو ہیں نا وہ برباد ہوتے جائیں گے۔ اور نمبر 6 ارشاد فرمایا کہ ظلم کرنے والا جو ظالم ہوگا اس کے بھی سب اعمال برباد ہو جائیں گے۔ کہ ظلم اور ظالم کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، جو کسی پہ رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا۔ رحم کس پہ؟ اللہ نے جو بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، اللہ نے جو کچھ بنایا ہے، جو کچھ پیدا کیا ہے، جو ذی روح ہیں، ہم یہاں ذکر اسی کا ہے، کیوں انہی پہ ظلم؟ تو فرمایا کہ کسی پہ جو شخص ظلم کرے گا، جو رحم نہیں کرے گا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، جو رحم نہیں کرے گا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ اور جو ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے، وہ اللہ کے قہر و غضب سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ اللہ کی بنائی ہوئی کوئی مخلوق ہے، کسی پہ بھی ظلم، اب چونٹی کو حقیر سمجھ کے اس کو مار دیا جائے، ظلم کر کے مار دیا جائے، یعنی وہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں دے رہی، یا کوئی بھی چیز ایسی ہے، کوا ہے، چڑیا ہے، وغیرہ وغیرہ، مثال دی ہے میں نے کہ کوئی بھی چیز ایسی جو جس سے ہمیں تکلیف نہیں ہے، وہ ہمیں تکلیف نہیں دیتی، ہم اس پہ ظلم کریں اور اس کی جان ضائع کر دیں، تو فرمایا کہ جو شخص ظلم کرے گا وہ اللہ کے قہر و غضب سے نہیں بچ سکتا۔ اور میرے دوستو، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ میں نے 2 بندوں کو تلاش کیا، ساری زندگی مجھے 2 بندے نہیں ملے۔ نمبر 1 جو سخی، سخاوت کرنے والا، میں نے تلاش کیا کہ کوئی غریب مل جائے، سخی غریب نہیں ملا، یعنی اللہ کے نام پہ جو خیرات کرنے والا، غریبوں کی مدد کرنے والا اور کھلانے والا، بانٹنے والا، فرمایا میں نے بڑا تلاش کیا کوئی سخی جو اللہ کے نام پہ خدمت کرنے والا، بانٹنے والا، کوئی غریب مل جائے۔ فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی تلاش کیا، مجھے کوئی ایسا وہ سخی نہیں ملا جو غریب ہو گیا ہو۔ فرمایا جو اللہ کے نام پہ بانٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ دیتا ہے، وہ جس قدر
خلوص اور محبت کے ساتھ اللہ کے نام پہ بانٹتا جاتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا جاتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، یتیموں بے سہاروں کی مدد کرتا ہے، سہارا بنتا ہے، اللہ اسی قدر اس کو عزتیں بھی عطا کرتا ہے، اسی قدر رزق بھی اس کا بڑھتا رہتا ہے۔ وہ ادھر اللہ کے نام پہ دیتا ہے، اللہ ادھر سے اور دے دیتا ہے، وہ ادھر اللہ کے نام پہ دیتا ہے، ادھر اللہ اور دے دیتا ہے۔ بس اسی طرح کوئی غریب سخی نظر نہیں آیا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ میں نے وہ شخص تلاش کیا کہ جو ظالم ہو اور پھر اللہ کے قہر و غضب سے بچ گیا ہو۔ آپ فرماتے ہیں جس نے بھی، میں نے ساری زندگی تلاش کیا، جس نے بھی ظلم کیا ہے وہ اللہ کے قہر و غضب سے نہیں بچ سکا، اللہ نے کبھی اس کو معاف نہیں کیا۔ جس نے بھی ظلم کیا ہے اللہ کی مخلوق پر، کسی بھی رنگ میں ظلم کیا ہے، انسان تو انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کے علاوہ بھی کسی مخلوق پر ظلم کیا۔ فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی تلاش کیا کوئی ظالم مجھے مل جائے جو اللہ کے قہر سے بچا ہو، مگر فرماتے ہیں مجھے ساری زندگی کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو اللہ کے قہر و غضب سے بچ گیا ہو، کوئی ایسا شخص مجھے نہیں ملا۔ اب یہاں پہ میں بات عرض کر دیتا ہوں کہ ظلم، کبھی زندگی میں کسی پہ ظلم نہ کریں۔ جو آپ کے ماتحت ہیں، جو آپ کے تابعدار ہیں، یعنی اگر شوہر ہے تو وہ اپنی بیوی پہ ظلم نہ کرے، اگر بیوی طاقتور ہے اپنے شوہر پہ ظلم نہ کرے، اور باپ ہے تو اولاد پہ ظلم نہ کرے، ماں ہے تو اولاد پہ ظلم نہ کرے، افسر ہے تو اپنے ماتحت پہ ظلم نہ کرے، یعنی کوئی بھی بڑا ہے وہ اپنے سے چھوٹے اور اپنے سے کمزور پر ظلم نہ کرے، کیونکہ جو ظلم کرے گا پھر وہ بچ نہیں سکے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں سبق پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کریں اور اچھی زندگی بنائیں تاکہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے، ہمارے آقا علیہ السلام راضی ہو جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ پڑھا، سنایا، اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔